تھے؟ جی عدنان راشد صاحب برطانیہ سے آئے تھے، انہوں نے جمعہ پڑھایا ہے پرسوں ادھر مسجد دارالسلام گلستان کالونی میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عیسائیت کا مقابلہ ادھر کر رہے ہیں اور 2000 آدمی ہم نے مسلمان کیا ہے ادھر. ماشاء اللہ کی مدد ان فرما. کا جو ہیڈ ہے وہ ایک یونان کا آدمی ہے جو پہلے پادری تھا، وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ اب لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے. تو ادھر جو گروپ ادھر پاکستان میں تھا، پھر انہوں نے لاہور میں ایک گروپ بنایا، اسلام آباد میں بنایا، ادھر فیصل آباد میں. تو ان کو تعارف ابھی ہوا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ میرے یہ علم میں اضافہ کہ فیصل آباد میں. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کب آنا ہے دوبارہ؟ اس نے کہا 3-4 ماہ تک دوبارہ آؤں گا. تو میں نے کہا واپس چلے گئے. تو ابھی انہوں نے چلنا تھا لاہور سے کراچی اور کراچی سے پھر واپس. اللہ مدد فرمائے. 21-22 کو انہوں نے واپس چلے جانا ہے. تو انہوں نے کہا تھا، پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ واپس آئیں دوبارہ آئیں تو پھر ہمیں فیصل آباد میں زیادہ ٹائم دیں، تو پھر آپ کی ملاقات ایسے بزرگ سے کروائیں گے. آپ نے کیا ذاکر نائک کو سنا ہے؟ ہاں جی. تو پھر انہوں نے آپ کا میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں اگلی ملاقات آپ نے آ کے نا پھر ایک پیغام میں نے دین کی خدمت کر رہے ہیں. پھر آپ کا میں نے پیغام ان کو دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ملاقات ہوتی ہے؟ کہتا جی ہوتی ہیں. میں نے کہا ان سے کہیں فقہی معاملات میں دخل نہ دیں، جو چیز جانتے ہیں وہی بتاتے رہیں لوگوں کو. تو انہوں نے کہا جی یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. ہم نے بھی ان سے کہہ دیا، ان کے جو ساتھی علماء انہوں نے بھی ان کو منع کر دیا. تو وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں جب وہ اتنا 10,000 کا 20,000 کا مجمع تو وہ پوچھ لیتا کوئی آدمی تو ان کو بتانا پڑتا. میں نے ان کو صاف کہہ دیں امام مالک کی طرح کہ مجھے نہیں آتا. یہ اس ہر معاملے میں لوگ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں تو ان کی نا ان کے کام میں فرق پڑتا ہے. پھر انہوں نے کہا جی یہ آپ کا پیغام ان کو مل جائے گا. تو اس وجہ سے میں جمانی میں نے پڑھا پچھلا نا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو بیان ہے نا وہ ایک کتاب کی شکل میں بھی آئے نا، کئی کتابیں. اور جعفر نے بھی میرا خیال خریدی تھی. میں نے وہ ایک تو دیکھی ہے، ایک بیان جمیل ہے ان کا طارق جمیل صاحب کا، وہ بھی 700-800 صفحے کی ہے. جعفر سے وہ لی جائے نا نشان رضا، تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کی باتیں جو ہے نا نہیں ٹھیک، ان کا پتہ چلے نا. ہاں ان کو واپس بھیجی جائے کہ آپ نا ان پر ذرا نظر ثانی کریں. مولانا صاحب آپ صرف لائن لگاتے ہیں، ساتھ حوالہ بھی لکھتے ہیں تاکہ انہیں پتہ بھی چلے. اس کتاب کا نام بتا دیں، بازار سے ملتے ہیں ہم لے لیں گے، اس کو دیکھ کے چیک کر کے ہم کو بتا دیں. کیونکہ فیس بک پہ نا روزانہ ان سے رابطہ ہوتا ہے اس کا ساجد کا. بس وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہی ہیں وہ سارے بیان. نام نہیں ذہن میں، جعفر ملا تو اس سے پوچھیں گے نا. وہ آپ بتا دیں گے نا. اچھا اس خطبے میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ خطبہ جمعہ جو ارشاد بالکل جنرل بات کی کہ جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں. ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی تو انہوں نے دلائل سے اور قوت سے ہاتھ سے ہر طرح سے اسلام کو پھیلایا. آپ لوگ جو ہیں ان کی طرح ایمان پیدا کریں، علم حاصل کریں اور کفر کا مقابلہ کریں. یہ انہوں نے کہا. یہ ان کی جنرل سٹیٹمنٹ تھی، کہ اس میں کوئی خاص کسی فرقے کے کسی طرح کا نہیں. یہی بات ہے جو مسلمانوں کو یاد دلانی چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود کو علم سے مسلح کریں اور ان کا کافروں کا مقابلہ کریں. یہ تھی ان کی تقریر کا نچوڑ جو تھا. اور تو تقریر عمر کتنی ہے؟ عمر ان کی ہوگی جی 32-33، 32-33 سال. بالکل جوانی میں ادھر آ گیا. اور ماشاءاللہ جوان بھی بہت زیادہ. اپنا جعفر نا، جعفر بالکل جعفر ہی ہے. کب گورا رنگ ہے، اتنا ہی بڑا قد ہے، اتنا ہی جسم ہے ماشاءاللہ. تو داڑھی رکھی اللہ تندرستی. تو اس نے پھر اور جو اس کے ساتھی تھے وہ لڑکا سا تھا ایک، اس کا اس نے کہا کہ یہ بھی ذاکر نائک پاکستان کا بنے گا. ایک اور لڑکا سعد ہے اس کا نام، سعد ہے اس کا نام. لیکن سعد کو تو پادری نے پھنسا لیا. اس سے ایک دن پہلے مناظرہ ہوا تھا ان کا یہاں پر. اچھا. تو سعد کے ساتھ کیا بات ہوئی پادری کی؟ اس نے کہا کہ پال نے شراب اور خنزیر حرام حلال کر دیا. اس نے کہا یہ لفظ مجھے دکھا دیں بائبل میں. یہاں سے پھنس گیا وہ. اس نے کہا یہ لفظ ایسے لکھے ہوئے دکھا دیں اس میں بائبل میں، تو پھر میں مان جاؤں گا. تو وہ یہ تھے عیسائی تھے 8، اور ان میں سے ایک پادری تھا بشارت. میں تو ادھر نہیں تھا، میں تو ادھر جڑا والا گیا ہوا تھا اس دن. تو مجھے انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ آئیں، لیکن میں جا نہیں سکا. تو پھر بعد میں دوسرے دن ساجد نے مجھے بتایا، وہ اپنا سمندری والا تھا نا حافظ صاحب کا بھتیجا، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. وہ حصہ لیتا بڑا نہیں، وہ سارا اس ویب سائٹ بنانے میں اور اس میں کتابیں اکٹھی کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور ادھر سید شاہ جہاں صاحب ہیں جو اس کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں.
ये रैक सिटी में अल्लाह ताला अजर दे बरकत तो दे। वो सैयद शाहजहाँ जो है उसने तो अपने आपको वो कारोबार भी बेचारा अपना करता है, लेकिन उसने वक्फ कर दिया इसके लिए ना अपने आप को। बड़ा फितना है ये हाँ, ईसाई। तो उसने कहा कि जब उसने कहा ना कि उसने कहा कि शराब और खंजीर हलाल है, उसने कहा ये लफ्ज़ आप मुझे दिखा दें बाइबल में, उसमें पाल के किसी भी ख़त में या उसके कहा हुआ उसका, तो फिर वो ना कहता फिर ईशा का बहाना बना के जान छुड़ाई हमने ईशा पढ़ तो पादरी क्या कहता था कि हमारे दिन में हराम? नहीं, वो कहता था हलाल इसको छोड़ो, तुम ये लफ्ज़ दिखाओ जो तुमने कहा है ना, ये बता दो कि कहाँ बाइबल में लिखे हुए हैं, बाकी उसने कहा बात आपसे होगी। अच्छा, हलाल का लफ्ज़ दिखा। हाँ जी। तो कल फिर उनके साथ नशिस्त थी, वो परवेज़ मसीह है खुशहाल टाउन का, उससे इन्होंने जानबूझकर अदनान राशिद को बचाया था कि ये पंजाबी में उसने कहा था कि बड़ी औंतरी है ये, वो ईसाई? हाँ परवेज़ मसीह। अल्लाह। तो अदनान राशिद कहने लगा, मैंने उससे बात कर तू गिज्जा वा उन्हों का अंग्रेज़ों का, ये जड़े है ना पाकिस्तानी, ये बहुत वध शाम औंतरी है। ये कल आया जी इत्थे, फिर घर मेरे को आया सी, ये परवेज़ मसीह 3 जने ही आउंदे हुंदे ਉਹ तसलीस ਦੀ मुनासबत नाल, अल्लाह। ते कारी आलम साहब सैयद शाहजहाँ साजिद सारे आए सी? सारे आए सी। ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕੋਈ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮਨਾਬਾਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਨਾਬਾਦ, ਇੱਕ कारी ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੂਰਤ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 81। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰਜਮਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰਜਮਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੁੱਕਣੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸੂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਇਆ परवेज़ मसीह ने, ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ। ਉਹ BSc 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ 3 ਵਾਰੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ। परवेज़ मसीह ने जनाब निशानियाँ दसियाँ, उन्होंने कहा जी अकले सलीम दसे कि नबी आ, अकले सलीम कवे भी ये नबी आ। दूसरा वो अखलाकी हालत जी है वो ठीक है। तीसरा वो दावे जड़े है ना वो कायनात बदेहियात और ज़रूरियात के मुताबिक होने चाहिए। मैं बहुत अच्छी गल तो मैं सच्ची किताब दी निशानी। उस तो मैं उन्होंने कहा मैं यार मैं अनपढ़ आदमी हाँ, मैनू जाती गल भुल, तो मैं लिखी जावां नालों नाल। इत्थों आण के हाई साहब वो ना जड़ा बिल्कुल ना वो परेशान हो गया, क्योंकि वो गल किसी ने लिखी नहीं सी, बाद च मुकरन च आसानी रहिंदी ना लिखी हो। वो मैनू ना हुण कह सके ना लिख, मैं यार मैनू आंदी है गल भुल, मैनू नहीं चेता रहना तू की कहा सी, लिख ला तो मैं लिखी जावां नाल नाल। वो जिथे ने जो लफ्ज़ किया मैं उही लिखिया, जिथों कहे ना इनू कट दे मैं कट देना। उस तो बाद मैं सच्ची किताब दी निशानियां कहंदा इस तरह के बंदे दे उत्ते जिहड़ी किताब उतरे वो सच्ची आ। दूसरा सवाल मैंने पूछा भी मसीह का मरतबा बहुत आके पालदा, सोच सोच कहंदा जी मसीह का। मैं कहा शरीयत सारी मनसूख हो गई है जो कोई थोड़ी बहुत बाकी आ। वो शरीयत नूं मिक्स कर गया अकायद और अखबार दे विच भी। मैं कहा ये नहीं साडे तो मुराद, असीं सिर्फ हकाम की गल कर रहे हैं, क्योंकि कहंदा जी अकायद और अखबार च नस्ख नहीं हुंदा। मैं कहा साडा तुहाडा मुतफिका गल, ये च कोई रौला नहीं साडा। मैं कहा चल हुण दस शरीयत किन्नी क बाकी रह गई है या किन्नी मनसूख ने करती है? कहंदा जी शरीयत दे अहकाम कुछ मनसूख कीते आ, बल्कि सारी मनसूख कर दित्ती आ ते 10 बाकी रह गया। मैं कहा चलो ये भी चंगी गल। तो मैं कहा नस्ख कादे कादे च हो सकदा? उन्हें कहा जी तारीफे खुदाबंदी च नस्ख नहीं हुंदा। मैं कहा हुण फिट होया तू सही, हुण मैं तेनों पुछू पिछले सारे एक मान लिया, तू 3 किहड़े हिसाब नाल मान ला? और मैं अगली निशस्त विच पुछांगे तेनों। मैं कहा भाई जी ये दसो कि किताबां जिहड़ियां आ बाइबल आ दोनों गत्तियां दे दरम्यान सारा कलामे खुदा वा? कहंदा सारा कलामे खुदा। मैं कहा प्रोटेस्टेंट कि कैथोलिक? मैं कहा 7 किताबां दा फर्क आ दोनों च। सोच सोच कहंदा भी जिहड़ियां ने गैर मुतफिका वो नहीं, एपोक्रिफा जिहड़ा ना वो नहीं। मैं कहा ठीक। मैं कहा यार ये दस भी असी तुहाडे बजुर्गों का अकीदत के लिहाज नाल अदब करते हैं, तुसीं साडे बजुर्गों नूं क्यों गालां कढदे हो?
मैं कहा हज़रत मरियम आ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ, ਸਭ ਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ अलैहिस्सलाम, ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਫਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਤਬ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਗਾਫ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਆਖਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਬਾਈਬਲ ਪਈਆਂ, 3 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ, 2 ਉਰਦੂ ਆ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਆ, ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਵਰਜਨ ਆ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਔਰ RSV ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਤੋਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲਾ ਛਾਪਿਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਮ ਵਿਦ 10,000 ਹੋਲੀ ਮੈਨ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ लाखों के साथ आया। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਤਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਆਖਿਰ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਨਈਮੁੱਦੀਨ ਨੇ, ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਿਖਾੜੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ 'ਚ 10 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ? ਇਹ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ 'ਚੋਂ ਆ, ਮੁਹਕਮਾਤ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ 10, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1884 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ 10,000 ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਰਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1936 ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਪਤਾ ਮੱਕਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 1936 ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਤਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, 82 ਤਰਫ ਭਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, 10,000 ਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤਰਜਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਪਰਵੇਜ਼, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਿਆ ਇੰਜੀਲ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਫਾ ਆਸਮਾਨੀ ਸਾਬਤ, ਨਾ ਕਬਰ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸਾਬਤ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਹਿਣਾ ਸਾਬਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆ ਫੜੀ ਜਾ ਹੁਣ। ਉਹ RSV ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਮੌਲਾਨਾ ਛਾਪੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਥੈਂਟਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਛਾਪੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ RSV ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਔਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਛਾਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਨਸ਼ੈਂਟ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ RSV ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੋਸਟ ਏਨਸ਼ੈਂਟ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਆਓ ਨਾ ਕਿਤਾਬ। ਯੂਨਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਿਆ ਅਹਿਦਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸਾਬਤ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਫਾ ਆਸਮਾਨੀ ਸਾਬਤ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਹਿਣਾ ਸਾਬਤ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੇ ਲਈ ਯਹੀ ਕੀਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰਾ ਹੱਕੀ ਆ। ਆਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ RSV 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਮਨਾਬਾਦ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। 28 ਤਾਰੀਖ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। दर्स के शुरू में ही 2 कारी हजरात ने यही सूरत हमें सुनाई। दोनों से मैंने कहा कुरान मजीद सुनाओ, तो दोनों ने यही सूरा पढ़ी। तो सूरा वल असर उन सूरतों में से है, जो है तो छोटी सी मालूम होती, मगर हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान मजीद में से कुछ भी नाज़िल ना होता, सिर्फ यही सूरत उतर जाती, तो यही इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी। इस सूरत की कदर और अहमियत का अंदाज़ा करें कि पूरा कुरान ना उतरता, सिर्फ यही सूरत उतरती है, लोग इसको समझ लेते तो हिदायत के लिए काफ़ी। और इसीलिए 2 सहाबा
رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے بارے میں آتا کہ وہ جب بھی اکٹھے ہوتے تھے نا تو باتیں جب ختم ہوتی ہیں اور جدا ہونے کا وقت آتا تو ایک دوسرے سے کہتا تال نومن سا، آؤ تھوڑی دیر تک ایمان تازہ کر لیں، اور پھر وہ ایک جو ان میں سے تھا سورہ اثر پڑتا، سن کر جدا ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے شروع میں ہی فرمایا زمانے کی قسم ہے۔ پہلے تو آپ قسم کے بارے میں سمجھیں، کیونکہ یہ عیسائی اور غیر مسلم بہت اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف تو اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے سوا جس نے کسی دوسرے کے نام کی قسم اٹھائی وہ مشرک ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، قسم تو اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، اللہ سے بڑا کون ہے۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، جو کلمہ گو ہیں وہ پہلے ہی مانتے ہیں کہ اس کی باتیں سچ ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان کے سامنے قسم کا کیا فائدہ۔ اور جو غیر مسلم ہے وہ تو مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کب مانیں گے کہ یہ اللہ نے قسم اٹھائی۔ اور پھر قسم اٹھاتا آدمی اپنے سے زیادہ اعلیٰ چیز کی، اللہ کئی لوگ رسول اللہ کی، کوئی کعبے کی، اپنے سے برتر کی قسم، اللہ سے برتر کون؟ طرح طرح کے سوال ہیں جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائے اپنی تفسیر میں نے اشارہ کر دیا، کیونکہ بچے جو غیر مسلموں سے باتیں کرتے ہیں نا ان کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے، قرآن میں جگہ جگہ والتین والزیتون قسمیں ہی قسمیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے بھی ایک کتاب اس پر لکھی، پھر ہمارے دور میں مولانا حمید الدین افرائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مشکل کتاب لکھ دی، اردو ترجمہ بھی کر دیا اسرائی صاحب۔ انہوں نے کہا یار یہ قسمیں جو قرآن کی ہیں نا یہ وہ قسمیں نہیں جو عام طور پر ہم اپنے جھگڑوں اور مقدموں میں اٹھاتے ہیں۔ وہ ہوتا کہ گواہ کوئی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں پھر اٹھاؤ قسم کسی معبود اور مقدس شے کی جس کو تم سمجھتے ہو کہ جھوٹ بولو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، وہ سب سے اعلیٰ تو اللہ ہی ہے، اس لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے، اس کو ظاہر شے کر میں سچ بول رہا ہوں، بہت بڑی بات ہوتی۔ یہ قسمیں جو قرآن مجید کی ہیں یہ وہ نہیں ہیں، یہ تقدیس اور تعظیم کی قسمیں نہیں، یہ استدلال کی قسمیں۔ فکرہ بولتے ہیں سادہ تو یہ ہوگا کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، دلیل ہے، مکمل فکرہ اس طرح بول دیں گے، اور اگر مختصر کریں تو قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، مقصد کیا کہ یہ لائن لگی ہوئی ان چیزوں پر غور کرو، ان کو دیکھ لو، جو آگے بات آ رہی ہے ان چیزوں میں اس کی گواہی ہے، ثبوت ہے، دلیل ہے۔ کہیں آ جاتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں، وہ مکمل ایک فکرہ ہوتا۔ وہی بات اگر ہو جاتی ہے کہ آسمان و زمین اور دن رات کی قسم ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ گواہ کھڑے ہیں ان سے پوچھ لو، یہ شہادت کی استشہاد کی قسم ہوتی ہے کہ دلیل ہوتی ہے ان میں، یہ کوئی مقدس شے نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ بالکل گھٹیا چیز کی قسم بھی اٹھا دی جائے، اس سے اگلی بات کا ثبوت نکلتا۔ آپ دیکھیں قرآن میں ایک موقع پر تو اتنا عام کر دیا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم اٹھاتا ہوں ہر اس شے کی جو تمہیں نظر آ رہی ہے اور جو تمہیں نہیں نظر آ رہی۔ سب کچھ آ گیا، گندے مندے سب، کہ میری یہ ساری مخلوق جو ہے نا اس کو دیکھ لو، اس پر غور کرو، میں جو کہتا ہوں کہ میں برحق خدا ہوں، قیامت آنے والی سب کی دلیلیں ان میں موجود ہیں۔ تو کہیں فکروں کی شکل میں ہے کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، کہیں کہہ دیا جاتا ہے یہ چیزیں گواہ ہیں، مطلب یہی ہوتا کہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا سچ ہے۔ اب یہاں والعصر میں مراد ہو گئی کہ زمانہ پر تم غور کرو تو اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ زمانہ بول بول کر بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ بے وقوفو نقصان میں جا رہے ہو۔ تو ایک تو یہ قسمیں جو ہے نا یہ سمجھ لینا کہ یہ استدلال اور استشہاد کی قسمیں، ان میں کوئی ضروری نہیں کہ وہ چیزیں مقدس ہوں، اعلیٰ ہوں، نہ، بس یہ ہے کہ جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی ہے اس دعوے کی دلیل ان میں ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں ثابت کر رہی ہیں آنے والی بات۔ اور دوسرا والعصر جو ہے زمانہ، زمانے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، دہر بھی ہے، زمان بھی ہے، سب کچھ آتا، مگر عربی زبان میں جب عصر بولتے ہیں نا، عصر ویسے آپ کو پتا کہ کپڑا نچوڑنے کو کہتے ہیں، کوئی چیز جو نا گیلی ہو تو اس میں پانی نچوڑنا ہو یا کسی چیز کو نچوڑنا ہو، عصر کہتے ہیں۔ تو اس میں دو معنی ہوتے ہیں، جب زمانے کے لیے عصر بولا جائے نا تو میں زمانہ نہیں، ٹائم تو دہر بھی ہے، زمان بھی ہے، مگر یہ جو ہے نا کہ عصر یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا، دو معنی ہوتے ہیں اس میں، مزین اور سرعتن، تیزی سے گزرتے جانا،
اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ تیزی سے گزرتی ہوئی عمر کو دیکھو، گھاٹے میں جا رہا ہے، عمر کھڑی نہیں ہے، یہ کوئی جامد اور اپنی جگہ رکی ہوئی چیز نہیں. تیز ریل دے وانگراں عمر جاندی سدا برش دے وانگنی گری رہے. اگر تم سمجھا نا یہ درخت کی قلعہ کھڑی ہے، نادان. اب ہم بیٹھے تھے 1.5-2 گھنٹے گزر بھی گئے، اور ہم ساری دنیا کی دولت خرچ کریں واپس نہیں آ سکتے. اس لیے والعصر کے معنی میں ہوگا تیزی سے گزرتا ہوا وقت. یہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، اور یہ اتنا بڑا خسارہ جس کی تلافی نہیں ہو سکے. تو واقعی انسان اپنی زندگی پر غور کرے، کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اتنی جلدی گزر رہی ہے. وہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیچارے اعلان کر گئے، خیر کن ہے فلان و غنیمت شمار عمر. اور اللہ کے بندے کچھ نیک کام کر لے اور وقت کو غنیمت جان، جہاں پیش تر کے بانگ برا فلاں ماں. اس سے پہلے کہ یہ آواز آ جائے کہیں سے کہ فلاں نہیں رہا، اعلان ہو جائے گا کہ فلاں تو یار فوت ہو گیا، تو اس سے پہلے کچھ کر لے. اور اسی لیے دنیا کے سب عقل مند وہ نیک ہیں. یہ بات ہے، وقت کے بارے میں رو رہے ہیں. بدماش بھی کہتے ہیں یار یہی وقت ہے، کرنا کر لو، عیش کر لو، پھر کیا وقت ملے گا. سب اسی بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وقت پھر ہاتھ نہیں جائے گا. ہوں سمجھ لئی مورخا ہے ہی ویڑا، وقت کھترا ہاتھ نہ آئے. کیسی بدنام ہے ہیر وارثہ. مگر آخر میں جو نچوڑ نکالا کہ بھئی یہ ہیر جو ہے نا یہ تیری روح ہے، اور جو رانجھا ہے یہ تیرا جسم ہے. ان کی محبت ہو جاتی ہے. پھر شادی کے وقت کھیڑے لے جاتے ہیں، وہ فرشتے ہیں جو روح کو نکال کر لے جاتے ہیں، یہ جسم پہ روتا رہ جاتا. سارا ایک صفحے میں سمجھا دیا. تو اس میں پھر یہ بات کہی، ہن سمجھ لئی مورخا بیوقوف، اب وقت تک سمجھ لو. ہن سمجھ لئی مورخا ہے ہی ویڑا، وقت کھترا ہاتھ نہ آئے. جب گزر ہی جائے گا وقت پھر وہ ہاتھ نہیں آئے گا، پچھتاتے رہ جاؤ. من نمی گوہم زیاں کن یا بفکر سود بھائی. ایک دانا کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر، یہ تیری مرضی ہے. جو کچھ کرنا ہے نا ہر چخواہی زود کن، جلد کر لے پھر یہ وقت ملے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ ہی ایسا بولا وقت کے بارے میں، مزین اور سرعتن، دو مفہوم اس میں ہوتے ہیں. گزرتے جانا تیزی سے، یہ بات ہوتی ہے کہ جو تیزی سے گزرتا جا رہا نا وقت، اس کی طرف دھیان کر. ان الانسان لفی خسر، کہ جو اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے گزرتا جاتا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی. اسی طرح بے وقوف اپنی عمر گزارتے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، نتیجہ بھگتنے لگتے ہیں. تو تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی طرف اگر دھیان کرے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ رکھتے ہیں، میرے والد مرحوم جو کہتے ہیں کہ مجھے اس صورت کی سمجھ اس دن آئی جب میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا تھا. تو اس طرح صدا لگا رہا تھا، بجائے کہنے کہ برف خریدو، وہ کہتا تھا یار رحم کرو اس آدمی پر جس کا سرمایہ جو ہے گھلتا جا رہا، اگر تم نہیں خریدو گے تو میری برف تو گھل جائے گی. پھر تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ بات اصل میں انسان کی عمر کی ہے. یہ فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ تو گھلتا جا رہا برف کا. تو ان الانسان لفی خسر، جو اس قیمتی وقت کو جو تیزی سے گزر رہا نہیں برتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ سارے میں. عمر یہ نہیں کہ صرف گزر گئی وہ بال بن جائے گی، لعنت کا توق بن کر گلے میں چمٹ جائے گی کہ اتنا وقت دیا تھا کس میں گزار کر آئے ہو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اس خسارے سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو چار چیزیں جو ہے نا ان کو مہیا کریں، ان کا اہتمام کریں، یہ اکٹھی کر لیں. ان کی عمریں کارآمد ہیں، انہوں نے وقت سے فائدہ اٹھایا، وہ خسارے میں نہیں، وہ نفع کما کر یہاں دنیا سے گئے. اور اسی لیے حضرت علی ان کا قول ہے کہ دنیا کو برا نہ کارا کرو. یہ متر اور اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی تجارت کی منڈی ہے. یہاں تم اگر صحیح مانو ان سے سودا کرو تو بڑا کما کر جاؤ گے، مفلحون ہو گے، کامیاب ہو گے. جو نہیں صحیح طریقہ سے استعمال کرتے وہ خسارے میں. تو کہا کہ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ بہت کامیاب ہیں. چند روزہ زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے اور اب بھی پھر راحت کے مستحق ہو گئے. ایسی جنت کہ جس میں ہر شے ملے گی. اللہ تعالیٰ نے جنت کا تو ذکر کیا، کیا پوچھتے ہو بام فیہا ما تشتہی الانفس، جو جی چاہے گا وہ ملے گا. ایسا کہہ دیا کہ گن گن کر تمہیں کیا نعمتیں بتائیں، جو جو کسی کا شوق ہوگا نا پورا ہو.
کئی لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے ہم غریب ہیں, ہمیں گھوڑا ملے گا. فرمایا جنت میں جاؤ گے دروازے پر کھڑا ہوگا, کاٹھیاں اس پر ڈالی ہوں گی, تیار ہوگا, سوار ہو جاؤ. جو مدینہ شریف کے انصار تھے وہ کھیتی باڑی کرتے کہنے لگے اللہ کے رسول وہاں کھیتی باڑی کا بھی کوئی موقع ملے گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں لوگوں کو پلاٹ ملیں گے, وہ صبح اس میں کاشت کریں گے, شام کو پک جائیں گے, کاٹیں گے. تو جب یہ بات جنتیوں کی سنائی تو پھر کئی جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کوئی انصاری ہوں گے جنہیں وہاں بھی کھیتی باڑی. پیار کی بات ہے کہ یہ انصار جو ہیں یہ کھیتی باڑی میں لگے, ہم تو پہلے تجارت پیشہ. تو اللہ نے کہا بھائی جنت وہ ہے جہاں ہر وہ چیز جو تم چاہو گے نا ملے گی. اور ایک بات جو قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کئی جگہ آتی ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اس کو بعض لوگ کہتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہیں کوئی ڈر غم, قرآن میں ایسا ہی عبارت آئی, مگر ولیوں میں سے پھر وہ نبیوں کو بھی نکال دیتے ہیں, پیروں کا کوئی گروہ مراد لے. بالکل غلط بات. نبی اگر اللہ کا ولی نہیں تو اور کس نے ولی ہونا؟ سب سے بڑا ولی جو ہے اللہ کا دوست ہو تو نبی ہوتا وقت کا علیہ السلام. تو یہ آیت جو ہے نا اس کو سمجھنی, یہ نہ دنیا کے بارے میں نہ قبر کے نہ قیامت کے, یہ جنت کی بات. جہاں بات ہوگی نا کہ انہیں ڈر اور غم نہیں ہوگا, یہ فکرہ سمجھ لیں. جنت سمجھانے کے لیے جنت کیا, اس کے لیے ایک اسٹائل یہ ہے کہ جہاں نہ ڈر ہوگا, خوف ہوتا ہے آئندہ کا کہ وہاں انہیں کوئی آئندہ کا خطرہ نہیں ہوگا کہ بوڑھے ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, نکالے جائیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جا, کسی قسم کا آئندہ کا کوئی انہیں خطرہ نہیں ہوگا. اور پچھتاوا جو ہے یحزنون, یہ پہلے کہ غم بھی کوئی نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ نیکیاں کی تو پچھتائیں کہ وہ تو کوئی کام نہ آئیں کہ اس کا اجر نہیں ملا. فرمایا نہ آئندہ کا کوئی ڈر ہوگا نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا, سارے خطرے ختم ہو گئے, مزے کی دنیا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنت ملے گی مگر اس کے لیے 4 چیزیں چاہیے. ایک ایمان ہے. ایمان کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان ماننے کو نہیں کہتے, جو ترجمہ کر دیتے ہیں نا ماننا کوئی چیز نہیں. ماننا تو آج وقت میں بات کر رہا ہوں آپ سب مانتے ہیں کہ ہاں میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, یہ تصدیق ہوتا ہے کہ سچ ہے یہ بات, یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کیا کہ کوئی شخص باہر سے آئے, آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا, اس نے آ کر بتایا کہ وہاں یہ ہوا, تو آپ اس کے اعتماد پر مانیں, اعتبار کریں کہ یہ سچ بول رہا. کسی کے اعتبار پر اس کی بات کو ماننا یہ ایمان کہلاتا. اس لیے جو کہتے ہیں نا آنکھوں سے دیکھ کر مانیں گے وہ پر تصدیق ہوگی, جنت دوزخ دیکھیں گے مان جائیں گے, سچ ہے کہیں گے اب مان لیا ہمیں, نہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ایمان اب ہے کہ ہم نے نہ اللہ دیکھا نہ فرشتے دیکھے ہیں نہ رسول نے جو کوئی بتایا وہ کچھ نہیں دیکھا, مگر آپ کی سچائی پر اعتماد کر کے کہ ہم نے ہر طرح پرکھ لیا, دشمنوں نے بھی آپ کی زندگی کو کسوٹیوں پرکھا, آپ نے ساری عمر میں کوئی جھوٹ نہیں بولا. آپ کی صداقت پر اعتماد کر کے جو مان رہے ہیں یہ ایمان ہے. کسی کے اعتماد پر جو بات مانی جائے ایمان وہ. تو پہلی بات تو اللہ نے کہی کہ جو لوگ عقل سے, یہ نہیں کہ بیکری کی باتیں ہوتی ہیں, عقل بالکل جو ہے نا وہ ساتھ دیتی ہے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن نہیں, محال نہیں, ٹھیک ہے میں نے نہیں دیکھی تو انہونی بات تو نہیں, یہ سچا آدمی بتا رہا مان رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ علم کے لیے اللہ نے ہمیں صرف آنکھیں نہیں دی کہ آنکھوں دیکھی بات مانے, ایک دوسرا ذریعہ بھی دیا کان کہ سن کر بھی مانے. اگر صرف آنکھوں دیکھی بات ماننی ہوتی, جیسے یہ بے دین کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا نہیں مان, تو یہ کان کیوں ملے؟ ٹیلی فون سنتے ہو, ریڈیو سنتے ہو, یا دوسرے لوگوں کی خبریں سنتے ہو, کان کیوں برتے ہو؟ پھر کان اور علم زیادہ آنکھوں کی بجائے سما سے حاصل ہوتا ہے. آنکھوں دیکھی باتیں تو بہت تھوڑی ہیں. میں اتنی دیر اپنے گاؤں میں رہا, ساری عمر میں اپنے مربع پھر کر نہیں دیکھے. جو 50 مربع تھے نا ان کی ایک ایک جو ہے نا کھیت نہیں دیکھا. اب پتہ ہے کہ 50 مربع تھے. تو جو بات ہوتی سن کر, صرف یہ کہ بات کہنے والے کی صداقت پرکھنی چاہیے. آپ ہر طرح تسلی کریں کہ اس کی کوئی غرض تو نہیں, کسی مطلب کے لیے تو یہ بات نہیں کر رہا, سچا ہے, جاندار آدمی, اس کے بعد اس پر اعتبار کر کے مانے تو وہ ایمان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا قرآن سے انہیں ملے گا نفع جو ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باتیں جھوٹی ہوں, نہیں ہوتی سچی ہیں مگر دیکھی نہیں ہوتی, بین دیکھے ماننا. تو اللہ کے رسولوں سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہوا. پہلی بات تو یہی ہے کہ آدمی ان کی باتوں کی تصدیق کرے, یہ مطالبہ نہ کرے کہ میں دیکھ کر مانوں گا, یہ پورا ہو جائے گا قیامت کے دن مگر کوئی نفع نہیں ہوگا. وہ امتحان کی مہلت ختم ہو گئی, اس دنیا میں مانو. تو دوست آئے تھے 2-3 بیٹھے, وہ کاشف کا بھی ذکر کر رہے تھے. وہ کہتے تھے شیعہ حضرات کا جو نا علم میں
عقائد وہ عقل پر بہت مبنی ہے۔ میں نے کہا یار عقل کی بات کیا کرو، عقل کو درمیان سے نکال دیں تو پھر تو ہم بیوقوف بن دیں کہ جو جی چاہے کہہ دیں میں نبی ہوں اور یہ پہ مانتے جائیں۔ عقل تو ملی اسی لیے ہے، مجھے آنکھیں ملی، میری آنکھوں میں نور ہے، پھر ہی روشنی مجھے فائدہ دیتی ہے۔ میں اندھا ہوں، مجھے روشنی کیا فائدہ دے سکتی؟ یہ یقین جانو نبی کو پہچان ہی نہیں سکتا آدمی اگر اس کے پاس عقل نہیں۔ اسی لیے مجنون اور دوسرے لوگ جو ہے نا بری ہیں، نہیں عقل جو ہے نا وہ پہلے ہی جانتی ہے کہ یہ باتیں جس کی تعلیم میں ہوں گی وہ نبی ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے دین کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو آدمی کے اپنے اندر نہیں، صرف اس وقت پردے پڑے ہوتے ہیں معاشرے کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے، جب وہ نکھر کر سامنے آتی نا آدمی یہی کہتا ہے کہ یار یہ تو میرے دل میں ہی تھا۔ اسی لیے دین فطرت کہلاتا نا۔ سورہ نحل جب اتری اس میں جب آیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان تو ایک بدو آیا، اس نے کہا رسول میرے تجھے پہچاننے کے لیے اور کسی بات کی ضرورت نہیں۔ جو میرا دل مانتا تھا نا کہ نبی کو یہ باتیں کہنی چاہیے، یامر بالعدل والاحسان اور اطاعت ذی القربی، واقعی آپ نے کہیں، اور جو روکنے کی تھی ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کوئی بات نہیں رہ گی جن میں نہیں آ گئی۔ اس سے بڑھ کر مجھے کون سی دلیل چاہیے؟ اسی کو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہوتے ہیں اجادہ وہ معجزے مانگتے رہتے ہیں کہ نبی چاند کو ٹکڑے کرے، مردہ زندہ کرے، اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، دکھا دی جاتی، کافر مرتے ہیں۔ 20 آدمیوں نے کہا کہ چاند ٹکڑے کرے، آپ نے پہاڑ پر کھڑے تھے اللہ سے دعا کی ٹکڑے ہو گئے، ایک بھی ایمان نہیں لایا، سارے بدر میں ہلاک ہوئے بری طرح۔ تو معجزوں سے ایمان ہی نصیب ہوتا۔ درد دل ہر کس کے دان شرا مزاج، روح آواز پیغمبر معجزات، جن کے اندر عقل ہوتی ہے نا ان کے لیے پیغمبر کا چہرہ اور اس کی گفتگو معجزہ ہوتی ہے۔ وہ اس سے پہچان لیتے کہ یہ باتیں صرف سچا آدمی کر سکتا، کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ عقل ٹکراتی ہی نہیں۔ جب لوگوں نے کہا نا شریعت میں کئی باتیں ایسی جو عقل کے خلاف ہیں، تو عبد الرحمن بھی ان دنوں ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کو چاہیے کہ میزان جو منہاج سنا نا ابن تیمیہ کی، اس کے حاشیہ پر ہے کتاب در و تعارض، کہ عقل اور نقل میں جو ٹکراؤ پیدا کرتے نا کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، یہ مسئلہ عقل، انہوں نے کہا یار عقل تمہاری ٹھکانے نہیں، ورنہ عقل اور نقل میں تعارض ہو سکتا؟ عقل بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے، نقل بھی خدا کا فرمان ہے، اللہ کے اپنے دونوں کام ٹکرا جائیں گے؟ یہ فعل ہے، عقل اس میں ہم نے پیدا کی، وہ قول ہے، ٹکرا نہیں سکتے۔ اور وہاں بہت پیارے انداز میں قیمتی کتاب ہے، سمجھایا کہ جہاں ٹکراؤ نظر آئے گا یا وہ نقل صحیح نہیں ہوگی، حدیث نہیں ٹھیک ہوگی، ضعیف ہوگی، کمزور ہوگی، یا لوگ اس آیت کا مطلب سمجھتے نہیں ہوں گے صحیح، یا تو نقل کے سمجھنے میں کچھ خرابی ہے، یا عقل جو تم سمجھتے نا خواہشات کو، وہ بھی پڑھ رہے تھے کاشف کے ساتھی کہ ہوا کو، تب میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آتی، ہوا اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے۔ ہوا گمراہ کرنے والی ہے۔ ضم الورا جو علامہ ابن قیم نے لکھی کہ ہوا تو نام ہی اس کا ہے، اسی لیے کہ یہ گڑھے میں گرا دیتے، گرنے کو کہتے ہیں، ہوئی ہے، یہ برباد کرتی ہے۔ خواہش پیدا ہوئی، اندھا دھند عمل کر رہی ہے۔ یہ عورت خوبصورت نظر آتی ہے، میں اس کا بوسہ لے لوں، یہ مال مجھے اچھا لگتا ہے لوٹ لوں، خواہش تباہ کرنے والی چیز ہے۔ عقل نور، عقل کیا؟ عقل کے لیے جتنے لفظ آئے ہیں قرآن پاک میں عربی میں دیکھ لیں، عقل ہے، ہجر ہے، نحا ہے، وہ سب روکنے کا معنی دیتے ہیں۔ یہ بریک ہے آدمی کے اندر کہ سٹیم پیدا ہوئی، خواہش یوں کر، اگر اندھا دھند کر لیا حیوان بن گیا۔ اگر عقل نے روک لیا کہ نہیں یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی۔ لوگ خواہش میں اور عقل میں فرق نہیں کرتے، ورنہ سلیم عقل جو ہے صحیح سوچنے والی۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یا عقل جو ہے وہ سوچنے میں کوئی غلطی ہوگی یا نقل کے سمجھنے میں غلطی ہوگی، ورنہ عقل اور نقل میں تعارض اور کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتی۔ بہت پیاری کتاب لی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول جو کوئی کہتے ہیں نا وہ ہمارے لیے ان دیکھی ضرور ہے ہم نے، مگر ان میں کوئی ایسی بات نہیں جو عقل سنتے کیا دے۔ اگر کہے کہ فلاں وقت اس لمحہ جیلانی صاحب مرے تھے اور اسی وقت کیا زندہ تھے، یہ دو متضاد چیزیں ایک ہی لمحہ نہیں ہو سکتی۔ آگے پیچھے تو ہو سکتی ہے، زندہ پھر مر جائے، مگر اسی سیکنڈ میں زندہ بھی ہو مردہ بھی نہیں۔ حیات اور موت جو ہے نا یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جمع بین الضدین، کہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹ سے چیزیں، یہ دین کبھی نہیں چاہیے۔ ایسی چیزیں کہے گا جو ہمارے لیے عجیب ہیں، ابھی تک تجربے میں نہیں آئی، اس کو ہی کہتے ہیں کہ وہ عقل کو حیران کرنے والی ہوں گی، محالات نہیں ہوں گی۔ جو محال بات پر کرے گا وہ نبی تو زیادہ عقل مند بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ جو ایمان
پہلی بات تو کہ نبی کو پرکھ لیں، جانچ لیں، پھر اس پر اعتماد کر کے جو خبریں وہ دیتا ہے اس کو سچا مانیں، عقائد درست۔ جو حکیم صاحب علم کا کہہ رہے ہیں تو ایمان جو ہوتا ہے علم سے حاصل ہوتا ہے نا، پیغمبر کی تعلیم کو معلوم کرے، اس پر یقین کرے۔ پھر کہا وعامل الصالحات، کہ صرف علم پر نہ رہ جائیں، اس پر عمل بھی کریں۔ چار چیزیں اکٹھی ہوگی پھر ہی زاد المعاد ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ ملکوت میں اللہ کی بادشاہی میں عظیم بڑا آدمی وہ کہلاتا جو علم، عمل اور اس کے بعد پھر تعلیم، پھر صبر۔ میں نے اپنی زبان میں بیان کر دیا چار چیزیں، وہی ان میں بیان ہوئی کہ پہلے علم حاصل کرے، علم میں کوئی کمی نہ، جانے کہ نبی نے کیا کہا، اور اس کے بعد اس علم پر عمل کرے۔ ہم بڑا اچھا نسخہ حکیم صاحب سے لے لیں فلاں بیماری کا، نہ بنائیں نہ کھائیں تو محض جاننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے جانیں، جاننے کے بعد اس پر عمل کریں، وہ کام جو ہے نا پریکٹیکلی کریں۔ اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا لفظ چنا، کوئی نہیں کہا کہ وہ حسنا فلاں، یہاں صالحات کا، کہ وہ کام تندرست ہونا چاہیے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ صلاح کے الٹا فساد، خراب چیز فاسد، ٹھیک ٹھاک چیز ہے صالح۔ اس لیے کہ فلاں آدمی نیک ہے، وہ نیک تو فارسی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خرابی نہیں، ہر لحاظ سے وہ آدمی نا ٹھیک ٹھاک ہے، فٹ پار ہے، تو کہا کہ وہ نیک کام کرتے ہیں صالحات۔ اور اس کی تشریح اللہ کے رسول نے کر دی، اور سورہ کہف کے آخر میں بھی آ گئی کہ دو چیزیں جس کام میں ہوں گی نا وہ صالح ہے، تندرست ہے۔ ایک تو نیت کا خلوص کہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا رسول اللہ کی پیروی میں کیا جائے۔ خلوص کہ شرک نہ ہو، نیت میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اور دوسرا کرنے کا طریقہ اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا، اس سے ہٹ کر ہم کتنے اچھے کام کریں نا، وہ اچھے کہتے پھریں بدعت ہو سکتے ہیں، عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ تندرست عمل ہوا جس میں یہ دو خرابیاں نہیں، نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑی ہے، اتباع ہے، پیروی ہے رسول کی، اور ساتھ نیت میں کوئی خلل نہیں، اللہ کے لیے صرف۔ تو کہا یہ کام کرتے ہیں، اور اس پر بس نہیں کرتے، پھر وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو وہ تاکید کرتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں کے وہ ایک قافلہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پیچھے رہ رہا ہے، گر رہا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہدایت کرتے رہتے ہیں، اس کو حق صحیح باتیں جو دین نے بتائیں وہ ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں۔ یہ تعلیم ہوگی پھر کہ خود جاننے کے بعد عمل کریں، پھر دوسروں کو بھی سکھاتے، اپنی اولاد کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو، کہ بھائی صحیح طریقہ یہ ہے، کیوں پھسل رہے ہو، اس پر چلاتے ہیں۔ یہ تعلیم ہو گیا۔ اور اب یہ سارے کام جو ایمان، عمل صالح اور لوگوں کو نیکی کی تلقین، یہ باتوں میں آسان ہے ہمالیہ کی چڑھائی بہت مشکل، پہلے خود ہی عمل کرنا ساری عمر بہت مشکل، استقامت سے جمع رہنا اس پر، اور پھر لوگوں کو بتانا، لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کریں شروع میں جب وحی کی خبر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ورقہ بن نوفل کو دی تو اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے تو میں آپ کی بہت مدد کرتا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ مجھے نکال دیں گے؟ مجھے سچا مانتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، مانتے میرے خلاف ہو جائیں گے؟ تو اس وقت برکہ نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جب کبھی اللہ کا رسول آیا، پہلے لوگ ادب کرتے رہتے ہیں، مگر جب وہ حق بیان کرتا دشمن ہو جاتے ہیں، اس لیے بڑی مشکل چڑھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سارے مرحلے جو نا کہ ایمان پر قائم رہنا، عمل صالح کرنا، لوگوں کو حق بتانا، اس کے لیے وتواصوا بالصبر، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں کہ ڈگمگانا نہیں، پاؤں جو ان میں لغزش نہیں آنی چاہیے، جمع رہنا، اور بے شک آ کر طوفان ٹکرے لیں، سیلاب ٹکرائے، اپنے راستے سے نہیں ہٹنا۔ تو یہ چار چیزیں جب ہو گئیں جمع، ایمان، نیک عمل، اور لوگوں کو بھی دین کی تلقین، اور پھر خود بھی اور ساتھیوں کو بھی ثابت قدم رکھنے کی کوشش، اللہ فرماتا ہے یہ نہیں خسارے میں، ان کی زندگیاں کارآمد ہیں، کامیاب ہیں۔ جو یہ چھوڑ جائیں گے، ان سے روح گردانی کریں گے، وہ اپنی زندگیاں برباد کر کے جائیں گے، ان کے لیے یہ لعنت بن جائے گی، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ 10-12 منٹ رہ گئے، اگر کوئی بات ہے تو پوچھ لیں۔ الحمدللہ اتنی سردی کے باوجود آپ لوگ آ گئے، اللہ کی توفیق سے اللہ قبول فرمائے، اجر دے، اور اس عذاب سے ہماری جان چھڑائے۔ مولانا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ وضو توڑنے والی چیزیں آپ نے بیان کی،
نماز توڑنا یا نماز توڑنے کی کیا مطلب ہے کنڈیشن؟ نماز کس سے ٹوٹتی ہے؟ عام طور پہ موو بندہ کرتا ہے یا جگہ تبدیل کرتا ہے یا اور اس طرح کے معاملات، تو یہ ذرا بتا دیں. آپ کوئی بات بتائیں نا کہ اس میں یہ کہتے ہیں لمبے کہ چوڑے نواقع جو بہت اگر خطبہ ہی دیں گے ایک جو ہاں جی بالکل خطبہ ہی دینا پڑے گا، خطبے میں بیان کریں گے نا کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نماز کی کو قائم کرنا یا پڑھنے کا یہ انگوٹھا بھی جو ہے نا یہ بھی نہیں ہلنا چاہیے ایسے کہ نماز میں خلل آتا ہے. ہاں یہ شفیق نے جو بات کہی نا کہ بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ دایاں پاؤں جو ہے نا اس کا انگوٹھا جو ہے نا یہ کیلی ہے، یہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو جیسے چکی کا پوڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ایسے ہی نماز نہیں. ایسی کوئی بات نہیں، ہاں نماز ایسی چھوئی میں کوئی نہیں، یہ سب ٹھیک ہی ہیں. خواہ مخواہ تو جگہ تبدیل کرنا ادھر ادھر حرکت کرنا بری ہے، مگر اگر کوئی ضرورت ہو تو ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، کیسی باتیں ہیں، آسان دین. اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے اور دروازہ جو تھا وہ قبلہ کی طرف ہی تھا حجرہ کا، تو کوئی آدمی اگر دروازہ آ کر کھٹکھٹاتا تو آپ پھر اسی طرح سیدھے ہی چلتے جاتے، کنڈی کھولتے اور پچھلے پاؤں پھر مسلح پر آ جاتے. کیلی کوئی نہیں ہلتی تھی، نہ نماز کا کوئی دیکھتا تھا. اگر نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی آواز دیتا نا اور آپ سمجھتے کہ اسے پتہ نہیں نماز پڑھ، تو آپ پھر کچھ کلمے نماز کی اونچی بھی پڑھ دیتے تھے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ نماز پڑھ رہا. تو کوئی فکر نہ کرے، نماز کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ ہوا میں اڑ جائے گی. خیر صورت ایک مرتبہ تو حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے لوگوں کو سکھانے کے لیے ممبر پر نماز شروع کی، ممبر پر چڑھ گئے، وہاں جا کر اللہ اکبر قرات وہاں کی، پھر پچھلے پاؤں نا ممبر سے اترتے آئے، سجدے نیچے کیے، پھر اوپر چڑھ گئے. باقی نماز ممبر بڑی پڑھائی. تو اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا. یہ مولانا صورت نمبر 32 ہے السجدہ، اس کی آیت کون سی ہے؟ 32 نمبر سورہ سجدہ. 27 ہے 32 اچھا اس کی آیت نمبر 5. اچھا 5 نمبر ہے سورہ سجدہ ہے نا یہ؟ ہاں جی السجدہ 32. 5 نمبر ہے. یدبر الامر جہاں سے شروع ہوتا ہے اچھا یدبر الامر من السماء الی الارض. جی اس میں مولانا جو بہائی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امر چونکہ یہاں پر واحد ہے، اس سے مراد شریعت ہے، اور 1000 سال کے بعد یہ امر آسمان پر چڑھ جائے گا اور نیا امر نازل ہوگا. یہ تو عبد الرحمٰن بیٹا پہلے سے کچھ طے کر لے کہ یہاں یہ بات بنانی ہے تو بناتا رہے. یہاں تو نہ شریعت کی کوئی بات ہے، نہ یہ ہے کہ چڑھ جائے گی سے مراد ہے کہ اس کا دور ختم ہو جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ صرف یہ بتاتا ہے، اوپر سے بات چلی کہ اللہ نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس کی حکومت پر ہی اپنے قبضہ میں رکھی. کوئی تمہارا اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارشی ہے، تو تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسی بات کو بیان کیا کہ میں نے ہی پیدا کی ہے، میں ہی یہ دنیا چلا رہا ہوں. اس کو کہا ہے کہ یہ واحد ہی کہنا تھا، اور کیا کہنا تھا؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمانوں سے لے کر زمین تک. شریعت کی یہاں کیا بات ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک سارا معاملہ جو میں اس کا آپ ہی انتظام کرتا ہوں. 1000 سال کی مدت کا اس میں کیا 1000 کی مدت کا بھی کر لیتے ہیں. یدبر الامر من السماء الی الارض. ان کی باتیں ہوتی تھی، چلو کہتے ہیں کہ میں دین کا کام کرتا ہوں زمین میں، اتنے ساتھ زمین کی نہیں، آسمان سے لے کر زمین تک یعنی سارا جہان. اس کا بندوبست میرے ہاتھ میں، میں اس کا انتظام کرتا ہوں. ایتیں بھی نکال دیں گے جہاں بید الامر آئے گا کہ میں نے دنیا بنائی ہے، بادشاہی میرے ہاتھ میں ہی سارے کام کرتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا دیوتوں کو دے دیے یہ پیروں والے، جھوٹ بولتے ہیں. الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی نے دنیا بنائی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. تو یہ جو امور تکوینی ہے نا کہ کن فیکون کے تحت جہان چل رہا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے کوئی رات، اس کی باتیں کہ زمین آسمان سے لے کر زمین تک سارا انتظام میرے اپنے ہاتھ میں. ثم یعرج فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. پھر ایک ایسے دن میں جس کی مقدار ہے نا 1000 سال ہے جو تم گنتے، تمہارے وہ 1000 سال ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں بھی وہ ایک دن ہوتا، اس میں پھر وہ آسمان کی طرف چڑھ جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو اسکیمیں نازل کرتا ہے نا تقدیر کے معاملے، بڑے بڑے لمبے وقفے ملتے ہیں قوموں کو، کئی 1000 سال حکومت کر جاتے ہیں، کہ 2000 سال،
کہیں زیادہ مقدار کا بھی ذکر آیا نا، 50,000 سال بھی آ گیا، تو اللہ کے منصوبے لمبے ہیں، وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی اچھائی برائی کا مظاہرہ کر لیں۔ جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں، معاملہ اللہ کی طرف لوٹ جاتا۔ یہاں کوئی شریعت کی بات یا نبی آنے وغیرہ کی بات کوئی نہیں۔ یہ 1,000 سال کا منصوبہ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے؟ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں عروج و زوال کے لیے لمبے وقفے دیتا ہے قوموں کو۔ اللہ اکبر۔ لے لیں۔ مولانا صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ایمان کے متعلق کہ احناف کے ہاں ایمان جو ہے وہ یزید و ینقص نہیں ہے، وہ بسیط ہے، اور غنیت الطالبین میں جو شیخ عبد القادر جیلانی نے احناف کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو انہوں نے اور 72 فرقے گنوائے ہیں ان میں احناف کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے، تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کریں نا سوال کہ ایمان آپ کہتے ہیں احناف کے نزدیک کیا، بتائیں نا ذرا، یا دوبارہ کریں نا۔ ایمان بسیط ہے جی۔ بات تو سردار بھائی احناف کوئی غلط بات نہیں کہتے، ماننا جو ہے وہ ایک سادہ سی بات ہے کہ میں نے ایک بات کہی، آپ یا اس کو مانتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے، ہاں نہ کی بات ہے، اس میں لمبا چوڑا کیا ایمان؟ اگر آپ نے کہا مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تو مان لیا اس کو، بسیط ہی بات، اگر کہہ رہے نہیں غلط کہہ رہے ہیں تو رد ہو گیا۔ کفر ایمان بالکل ہاں نہ کی بات ہے، جو ہے نا عمل ہونا چاہیے، جو کہی ہے بات اس پر عمل، وہ اگلی بات ہے، باقی آدمی کو اپنی بات کی لاج رکھنی چاہیے، اپنے قول پر عمل کرے، مگر وہ ماننے میں نہیں آتی۔ آپ نے مان لیا کہ یہ دوائی ٹھیک ہے، وہ ایمان ہو گیا، اس کے بعد کھائی، نفع ہوا، بہت اچھی بات ہے، وہ عمل ہے، وہ ماننے سے اگلا سٹیج ہے نا، ماننے میں نہیں آتا، ماننا تو اتنا ہی تھا کہ آپ ہاں کہہ دیتے یا نہ کہہ دیتے، تو ایمان تو بسیط ہی، دو حرفی بات ہے۔ قاضی پوچھے گا رسول اللہ سچے ہیں؟ کہہ دیا ہاں سچے ہیں، مسلم۔ اس نے کہا نہیں سچے، کافر۔ اس میں نمازیں روزے کوئی نہیں آئیں گے، صرف انکار یا اقرار، یہی بات ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں دو ہی کہتا نا، آمنوا وعملوا الصالحات، دو نہیں لفظ بولے، ایمان لائے اور نیک کام، اینڈ ایس میں چوتھائی صاحب، یہ الگ بات ہے کہ عمل پر زور دیا دین نے، کرنا چاہیے، جو ماننے کے بعد نہیں کرتا وہ مجرم ہی ہے، مگر ایمان جو تھا وہ اس نے قبول کر لیا۔ اگر وہ کہتا میں نبی کو سچا نہیں مانتا، کافر ہوتا۔ جب یہ مان لیا، مومن ہو گیا، اس کے بعد اگر وہ عمل نہیں کرتا تو ہم یہی کہتے ہیں فاسق ہے، مجرم ہے، گناہ گار۔ پیر صاحب نے جو کہا نا کہ یہ کہتے ہیں احناف کے ایمان جو ہے نا اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، زیادتی اور نقص کے قائل نہیں کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں، الایمان لا یزید ولا ینقص، اس پر انہیں آتے ہیں جی نا کہ قرآن کہتا ہے زیادہ تم نہیں مانا کہ ان کا ایمان بڑھتا، یہ کہتے نہیں بڑھتا، قرآن کے خلاف ہے، قرآن زیادہ کا ذکر کرتا، کئی جگہ واقعی آیا کہ جب پڑھی جاتی ہیں آتے ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے، تو اس سے ناراض ہوئے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، ادھر آتا ہے کہ وہ بڑھتا۔ اب زیادتی اور کمی بیشی سردار آپ تو پڑھے نا، ایک ہوتی ہے کمیت میں، ایک کیفیت میں، ایک تو مقدار میں کہ توڑا ہے میرے پاس، توڑا ہی آپ کے پاس ہے، یعنی کوانٹٹی ایک ہی۔ ایک ہے کہ آپ کے پاس آلہ ہے، سونا ہے، میرے پاس مٹی ہے۔ اس لیے ایمان جو ہے نا کیفیت کے لحاظ سے تو مختلف ہے، جو انبیاء کا صدیقین شہداء کہ وہ بہت اعلیٰ ہے، اس میں یقین اور ایمان کی بہت چاشنی ہے، مگر مقدار جو ہے نا کہ ماننا اللہ کو، رسول کو، فرشتوں کو، کتاب، یہ 5 چیزیں یہ نبی کو نے بھی اتنی ماننی ہے، میں نے بھی اتنی ماننی ہے، اس میں زیادتی کمی کوئی نہیں، یہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ ایک بات کا بھی انکار نبی کر دے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا، وہ بھی نعوذ باللہ اسلام سے گیا، اور میں بھی کر دوں، تو مقدار جو ہے نا کتنی چیزیں ماننی، 5 ہیں، اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول اور آخرت، یہ 5 چیزیں سب کو مانی۔ اب ماننا کسی کا ذرا ہے سادہ سا، کسی کا بہت زیادہ دلیلوں کے ساتھ یا پورے یقین کے، وہ کیفیت، اس میں اضافہ ہوتا ہے، یہ مقدار جو ہے نا سب کی ایک ہوتی۔ چلو اب وقت ہو گیا۔ شیخ صاحب
ہاں کوالٹی میں فرق ہے بڑا. اسی لیے علامہ شامی کی کتاب سے دکھانا، یہ ہمارے اہل حدیث بہت کہتے رہتے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا میرا ایمان جبریل کی طرح، پھر انہوں نے پھر سمجھایا کہ کاف اور مثل میں فرق کرو. کا ایمان جبریل اور مثل جبریل وہ الگ نقطہ پھر نوٹ کریں گے اگلے درس میں یاد کرانا. انہوں نے سمجھایا کہ سمجھا کرو کہ مثل کہاں آتا بشر و مثل کمار اور کاف کہاں آتا. اور سوال ہے کہ باقی وقت ختم. یہ سوال مختصر سا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر ابو طالب کے بارے میں جو ہے ایک نص موجود ہے، اور آج کل جو لوگ جو ہیں ان کو ایماندار ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، ان دلائل کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں دلائل کوئی نہیں مان کے، باقی ہمیں ان کا ذکر احترام سے کرنا چاہیے. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ٹھیک ہے کہ جو سلوک اللہ کے رسول سے انہوں نے کیا نا، جتنی مدد کی ہے حمایت کی ہے وہ کوئی مسلمان بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم بے ادبی سے ذکر نہیں کریں گے. خواجہ ابو طالب حضرت ابو طالب کہہ دیا، باقی کفر ایمان جو ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. اس طرح دیا ایک دو گلاں کیتیاں سانو شک سی بھی شاید اے تو بڑا اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا کوئی بڑی گل. پرویز مسیح نے جناب نشانیاں دسیاں، ان کے جی عقل سلیم دسے کہ نبی ہے، عقل سلیم کہے بھی یہ نبی ہے. دوسرا وہ اخلاقی حالت جڑی ہے وہ ٹھیک ہونا. تیسرا وہ دعوے جڑے ہیں نا وہ کائنات بدیہیات اور ضروریات دے مطابق ہونے چاہیے. میں بہت اچھی گل ہے. تو میں سچی کتاب دیا نشانی. اس تو میں انہوں کہا میں یار میں ان پڑھ آدمی ہاں، مینوں جاندی گل بھول تو میں لکھی جاواں نال نال. اتوں آن کے حاج صاحب وہ نہ جڑا بالکل نہ وہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ گل کسی نے لکھی نہیں سی. بعد مکرن چ آسانی رہتی نہ لکھی ہو. وہ مینوں نہ ہوں کہہ سکے نہ لکھ. میں یار مینوں آتی ہے گل بھول، مینوں نہیں چیتا رہنا تو کی کیا سی لکھ لو تو میں لکھی جاواں نال نال. وہ جتوں نے جو لفظ کیا میں وہی لکھا. جتوں کہے نا یہ کٹ دے میں کٹ دینا. اس تو بعد میں سچی کتاب دیا نشانیاں وہ کہندا اس طرح دے بندے دے اتنے کتاب اترے وہ سچی ہے. دوسرا سوال میں نے پوچھا بھی مسیح کا مرتبہ بہت آ کے پالدا سوچ سوچ کے جی مسیح کا. میں شریعت ساری منسوخ ہو گئی ہے جو کوئی تھوڑی بہت باقی ہے. وہ شریعت نو مکس کر گیا عقائد اور اخبار دے وچ بھی. میں یہ نہیں ساڈے تو مراد، اسی صرف احکام دی گل کر رہے ہیں کیونکہ کہندا جی عقائد اور اخبار چ نسخ نہیں ہوندا. میں ساڈا تہاڈا متفقہ گل یہ کوئی رولا نہیں ساڈا. میں کہا چل ہوں دس شریعت کنی کہ باقی رہ گئی ہے یا کنی منسوخ نے کرتی ہے. کہندا جی شریعت دے احکام کچھ منسوخ کیتے آ بلکہ ساری منسوخ کر دیتی آ تے 10 باقی رہ گیا. میں چلو یہ بھی چنگی گل. تو میں کہا نسخ کدے ہو سکتا. انہیں کہا جی تعریف خدا بندی نسخ نہیں ہوتا. میں کہا ہوں فٹ ہویا تو صحیح. ہوں میں تینوں پوچھوں پچھلے سارے ایک مان لیا تو تین کہڑے حساب نہ مان لا. وہ میں اگلی نشست میں پوچھاں گے تینوں. جی عدنان راشد صاحب برطانیہ سے آئے تھے. انہوں نے جمعہ پڑھایا ہے پرسوں ادھر مسجد دارالسلام گلستان کالونی میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عیسائیت کا مقابلہ ادھر کر رہے ہیں اور 2000 آدمی ہم نے مسلمان کیا ہے ادھر. ماشاء اللہ کی مدد کر. ان کا جو ہیڈ ہے وہ ایک یونان کا آدمی ہے جو پہلے پادری تھا وہ مسلمان ہو گیا ہے. وہ اب لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے. تو ادھر جو گروپ ادھر پاکستان میں تھا پھر انہوں نے لاہور میں ایک گروپ بنایا، اسلام آباد میں بنایا، ادھر فیصل آباد میں. تو ان کو تعارف ابھی ہوا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ میرے یہ علم میں اضافہ کہ فیصل آباد میں. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کب آنا ہے دوبارہ. اس نے کہا 3-4 ماہ تک دوبارہ آؤں گا. تو میں نے کہا واپس چلے گئے ہیں. تو ابھی انہوں نے چلنا تھا لاہور سے کراچی اور کراچی سے پھر واپس. اللہ مدد فرمائے. 21-22 کو انہوں نے واپس چلے جانا ہے. تو انہوں نے کہا تھا پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ واپس آئیں دوبارہ آئیں تو پھر ہمیں فیصل آباد میں زیادہ ٹائم دیں.
تو پھر آپ کی ملاقات ایسے بزرگ سے کروائیں گے. آپ نے کیا ذاکر نائک کو سنا ہے؟ ہاں جی. تو پھر انہوں نے آپ کا میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں اگلی ملاقات آپ نے آ کے نا اللہ پھر تعالیٰ مہربانی ایک پیغام میں نے بات دین کی خدمت کر رہے ہیں. پھر آپ کا میں نے پیغام ان کو دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ملاقات ہوتی ہے؟ کہتا جی ہوتی ہیں. میں نے کہا ان سے کہیں فقہی معاملات میں دخل نہ دیں, جو چیز جانتے ہیں وہی بتاتے رہیں لوگوں کو. تو انہوں نے کہا جی یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی, ہم نے بھی ان سے کہہ دیا, ان کے جو ساتھی علماء ہیں انہوں نے بھی ان کو منع کر دیا. تو وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں جب وہ اتنا 10,000 کا 20,000 کا مجمع تو وہ پوچھ لیتا کوئی آدمی تو ان کو بتانا پڑتا. میں نے ان کو صاف کہہ دیں امام مالک کی طرح کہ مجھے نہیں آتا. مجھے نہیں آتا. یہ اس ہر معاملے میں لوگ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں تو ان کی نا ان کے کام میں فرق پڑتا ہے. پھر انہوں نے کہا جی یہ آپ کا پیغام ان کو مل جائے گا. تو اس وجہ سے میں جوانی میں نے پڑھا پچھلا نا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو بیان ہے نا وہ ایک کتاب کی شکل میں بھی آئے نا, کئی کتابیں. وہ جعفر نے بھی میرا خیال خریدی تھی میں نے, وہ ایک تو دیکھی ہے, ایک بیان جمیل ہے ان کا طارق جمیل صاحب کا, وہ بھی 700-800 صفحے کی ہے. جعفر سے وہ لی جائے نا نشان رضا, تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کی باتیں جو ہے نا نہیں ٹھیک, ان کا پتہ چلے نا. ہاں ان کو واپس بھیجی جائے کہ آپ نا ان پر ذرا نظر ثانی کریں. مولانا صاحب آپ صرف لائن لگاتے ہیں نا, ساتھ حوالہ بھی لکھ دیا تاکہ انہیں پتہ بھی چلے. اس کتاب کا نام بتا دیں, بازار سے ملتی ہیں لے لیں گے, اس کو دیکھ کے چیک کر کے ان کو بتا دیں گے, کیونکہ فیس بک پہ نا روزانہ ان سے رابطہ ہوتا ہے اس کا ساجد کا. بس وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہی ہیں وہ سارے بیان. نام نہیں ذہن میں, جعفر ملا تو اس سے پوچھیں گے نا. وہ آپ بتا دیں گے نا. اچھا تو اس خطبے میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس خطبہ میں یہ خطبہ جمعہ جو ارشاد بالکل جنرل بات کی کہ جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے, آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں. ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی تو انہوں نے دلائل سے اور قوت سے ہاتھ سے ہر طرح سے اسلام کو پھیلایا. آپ لوگ جو ہیں ان کی طرح ایمان پیدا کریں, علم حاصل کریں اور کفر کا مقابلہ کریں. یہ انہوں نے کہا, یہ ان کی جنرل سٹیٹمنٹ تھی, کوئی اس میں کوئی خاص کسی فرقے کے کسی طرح کا نہیں. یہی بات ہے جو مسلمانوں کو یاد دلانی چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود کو علم سے مسلح کریں اور ان کا کافروں کا مقابلہ کریں. یہ تھی ان کی تقریر کا نچوڑ جو تھا. اور تو تقریر عمر کتنی ہے عدنان؟ عمر ان کی ہوگی جی 32-33, ماشاءاللہ 32-33 سال. بالکل جوانی میں ادھر آ گیا. اور ماشاءاللہ جوان بھی بہت زیادہ. اپنا جعفر نا, جعفر بالکل جعفر ہی ہے, کب گورا رنگ ہے, اتنا ہی بڑا قد ہے, اتنا ہی جسم ہے, ماشاءاللہ. تو داڑھی رکھی اللہ تندرستی عطا. تو اس نے پھر اور جو اس کے ساتھی تھے وہ لڑکا سا تھا ایک, اس کا اس نے کہا کہ یہ بھی ذاکر نائک پاکستان کا بنے گا. ایک اور لڑکا سعد ہے اس کا نام, ماشاءاللہ سعد ہے اس کا نام, لیکن سعد کو تو پادری نے پھنسا لیا. اس سے ایک دن پہلے مناظرہ ہوا تھا ان کا یہاں پر. اچھا, تو سعد کے ساتھ کیا بات ہوئی پادری کی؟ اس نے کہا کہ پال نے شراب اور خنزیر حرام حلال کر دیا. اس نے کہا یہ لفظ مجھے دکھا دیں بائبل میں. یہاں سے پھنس گیا وہ. اس نے کہا یہ لفظ ایسے لکھے ہوئے دکھا دیں اس میں بائبل میں, تو پھر میں مان جاؤں گا. تو وہ یہ تھے عیسائی تھے 8, اور ان میں سے ایک پادری تھا بشارت. میں تو ادھر نہیں تھا, میں تو ادھر جڑا والا گیا ہوا تھا اس دن. تو مجھے انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ آئیں, لیکن میں جا نہیں سکا. تو پھر بعد میں دوسرے دن ساجد نے مجھے بتایا, وہ اپنا سمندری والا سا ہے نا, حافظ صاحب کا بھتیجا, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. وہ حصہ لیتا بڑا نہیں, وہ سارا اس ویب سائٹ بنانے میں اور اس میں کتابیں اکٹھی کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور ادھر سید شاہ جہاں صاحب ہیں جو اس کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں, یہ ریک سٹی میں. اللہ تعالیٰ اجر دے. تو وہ سید شاہ جہاں جو ہے اس نے تو اپنے آپ کو, وہ کاروبار بھی بیچارہ اپنا کرتا ہے لیکن اس نے وقف کر دیا اس کے لیے نا اپنے آپ کو. بڑا فتنہ ہے یہ. تو اس نے کہا کہ جب اس نے کہا نا کہ اس نے کہا کہ شراب اور خنزیر حلال ہے, اس نے کہا یہ لفظ آپ مجھے دکھا دیں بائبل میں, اس میں پال کے کسی بھی خط میں یا اس کے کہا ہوا اس کا. تو پھر وہ نا کہتا ہے پھر عشاء کا بہانہ بنا کے جان چھڑائی ہم نے. تو پادری کیا کہتا تھا کہ ہمارے دین میں حرام؟ نہیں, وہ کہتا تھا حلال اس کو چھوڑو, تم یہ لفظ دکھاؤ جو تم نے کہا ہے نا, یہ بتا دو کہ کہاں بائبل میں لکھے ہوئے ہیں. باقی اس نے کہا بات آپ سے ہوگی. اچھا, حلال کا لفظ دکھا. تو کل پھر ان کے ساتھ نشست تھی وہ پرویز مسیح ہے خوشحال ٹاؤن کا, اس سے انہوں نے جان بوجھ کر عدنان راشد کو بچایا تھا کہ یہ پنجابی میں اس نے کہا تھا کہ بڑی اونتری ہے یہ. وہ عیسائی پرویز مسیح
अल्लाह तो उदनान राशन कहने लगा, मैंने उससे बात कर तू गिजा वा उन्हों का अंग्रेज़ों का ये जड़े है ना पाकिस्तानी ये बहुत वध शाम कॉम्प्लीट है। ये कल आया जी इत्थे, फिर घर मेरे को आया सी ये परवेज़ मसीह, 3 जने ही आउंदे हुंदे आ, तसलीस की मुनासबत नाल अल्लाह ते कारी आलम साहब, सैयद शाहजहां, साजिद सारे आए सी? सारे आए सी। वो फिर कल कोई 2:30 वजे तो लैके ते शाम ते गल हुई ਉਹਦੇ ਨਾਲ। पिछली बारी समनाबाद मैं सवाल किया सीगा, मौलाना साडा प्रोग्राम राजा नहीं नहीं सुनना है, ये ऐसे गल ही है। मैं उन्होंने पिछली बारी सवाल किया सी समनाबाद, एक कारी आलम साहब ने उन्हें फसा लिया सी सूरत आले इमरान की आयत नंबर 81। वो चूँकि असं तुहाडे कोलों तर्जमा उसका सही सुनिया सी, मैं उन्होंने कहा भाई जी एक तो तर्जमा गलत कर रहे हैं, दूसरी गल यह है कि जो बुनियादी सवाल है ना उन्होंने तय कर, उत्थों गल चलनी, तुसीं एवें एक आयत नूं फड़न गए एक मुकनी दूसरी एक मुकन दी मैं कहा यार तू सच्चे नबी ते सच्ची किताब दी निशानियां दस। उन्हें कहा जी अगली बारी दसूँ। अगली बार दसूंगा। हाँ चुप कर गया ना, उसले तो बिल्कुल सहम ही गया ना। कल इसे फिर ने आया आख्या परवेज़ परवेज़ मसीह ने, कल फिर आया तो मैं क्या मैं कहा जी इत्थे साडी गल मुक्की सी, हुण दस तूं। नाल उहदा भतीजा सीगा और उस भतीजे ते मैनूं शक आ भी शायद मुसलमान हो जाए। अल्लाह वो BSc च पढ़दा मुंडा, अल्लाह ताला ऐसा ही करे। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ईमान ਦੱਸਿਆ ਕਿ नसीब हो मैं जाए। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ हाँ ਆਪਣਾ 3 ਵਾਰੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ